اب ان جماعت نے میرے محترم ناظرین اجماع کا ادعا کیا، ٹھیک ہے نا، کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص بھی نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت، قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں اس کے خلافت پہ اجماع ہے۔ اجماع کا تو ہم نے ابطال کر دیا۔ کیوں ابطال کر دیا؟ کیونکہ ثابت کر دیا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس کی خلافت کے مخالف تھے اور اس کو جھوٹا مانتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب الفقہ الاکبر، تالیف محمد ابن ادریس الشافعی، محمد ابن ادریس کی شافعی کی کتاب فقہ اکبر۔ یہ مخطوطات میں ہے جو جامع ملک ابن عبد العزیز میں، وہاں پہ مخطوطات میں شامل ہے۔ فصل، یہاں پر صفحہ نمبر 26 میں، فصل فی الامام وَاعْلَمُوا أَنَّ الْإِمَامَ الْحَقَّ بَعْدَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر۔ او بھائی یقین کر لو کہ امام حق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ شافعی کہتے ہیں کہ وہ امام ابو بکر۔ والدلیل علیہ، اس کی دلیل کیا؟ اجماع الصحابہ علی امامتی، کہ صحابہ نے اس کی امامت پہ اجماع کیا۔ وانقیادهم له عن امرهم واتباقهم على خطابهم بالخلافہ، حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ نے ان کی اطاعت کیا، صحابہ نے ان کی اتباع کیا، اور صحابہ سب نے اجماع کیا کہ ان کو خلیفہ کہہ کے پکارا ہے، خلیفہ کہہ کے پکارا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی دلیل ہے۔ اس دلیل کا ہم ابطال کر چکے ہیں، کیونکہ اجماع کا مطلب یہ ہے سب کا اتفاق، سب کا اتفاق حاصل نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا ہم نے بتا دیا، اہل بیت علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا، ابو بکر کے اپنے کلام سے میں نے وہ ثابت کر دیا۔ مزید المحلہ، کتاب المحلہ لابن حزم، ابن حزم ظاہری کی کتاب المحلہ، چاپ ادارہ منیریہ للطباعہ بالقاہرہ، جز نمبر 11۔ یہاں پر محترم ناظرین صفحہ نمبر 193 میں ابن حزم کہتے ہیں اہل ردہ دو قسموں کے ہیں۔ ایک مرتد وہ تھے لم یؤمن قط، کہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے، کہ اصحاب مسیلمہ و سجاح، مسیلمہ کذاب اور سجاح جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا تھا، ان کے ماننے والے جو تھے۔ فہؤلاء حربیون لم یسلموا قط، وہ حربی تھے کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ لا يختلف احد فی ان توبہ فی انہم تقبل توبتہم و اسلامہم، کسی میں یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کا توبہ قبول ہوتا ہے۔ اصحاب مسیلمہ کذاب اگر وہ واپس آ جائیں دین کی طرف، توبہ قبول ہوتی ہے، اور اسلام قبول کرنا چاہیں مسلمان ہوتے ہیں۔ والقسم الثانی، دوسرا قسم، دوسرا صنف اہل ردہ کا وہ قوم اسلموا ولم یکفروا، ایک قوم ہے جو مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ کافر نہیں ہوئے تھے بعد اسلام، اسلام کے بعد کافر نہیں ہوئے، لیکن منعوا الزکاة من ان يدفعوها الى ابی بکر، انہوں نے زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا تھا، لیکن کہا تھا ہم زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں دیں گے، زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں دیں گے۔ فعلى هذا قتلوا، اور ان کا قتال ہوا، ان کو ذبح کیا گیا، ان کے بیوی بچوں کو یتیم بنایا گیا، اور ان کے عورتوں کو، مسلمان عورتیں ہیں ٹھیک ہے نا، ان مسلمان عورتوں کو سبایا کے طور پر، کنیزوں کے طور پر تقسیم کیا گیا، اور ان کے بچوں کو غلامی میں تقسیم کیا گیا، مسلمانوں کو، صرف اس لیے وہ سب صحابہ تھے، ابو بکر کے زمانے میں جتنے لوگ تھے مسلمان سب صحابہ تھے، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا ہم نہیں کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہا کہ زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں دیں گے۔ ولا يختلف الحنیفیون، ابو حنیفہ کے اتباع کا اس مسئلے میں اختلاف ہی نہیں ہے، ولا الشافعیون، اور شوافع کا بھی اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، فی ان هؤلاء ليس لهم حکم المرتد اصلا، کہ یہ مرتد تھے ہی نہیں بھائی، اہل ردہ جو کہا جاتا ہے یہ مرتد نہیں تھے۔ وهم قد خالفوا فعل ابی بکر فیہم، وہ ابو بکر کی حکومت کے مخالف تھے، ابو بکر مطالبہ کر رہا تھا کہ مجھے زکوٰۃ دے دو، پیسے مجھے دے دو، مال مجھے دے دو، کہتے ہیں آپ کو نہیں دیں گے بھائی، آپ کون ہیں، آپ کو کس نے خلیفہ بنایا؟ ولا یسمیہم اہل ردہ، اور احناف اور شوافع اس کو مرتد نہیں مانتے، ان کو نہیں کہتے یہ مرتد ہے۔ ودلیل ما قلنا شعر الحتیہ المشہور الذي يقول فيه، اور ہماری دلیل یہ ہے ان کے اہل ردہ کا جو شاعر ہے، اتعنا رسول اللہ ما كان بیننا فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر، دین سے مراد یہاں پر ہے ملک، حکومت، ابھی اس کی دلیل بھی دکھائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ تھے ہم نے ان کی طاعت کی، فیا لحفنا، ہمارا کیا قصور ہے کہ اب ابو بکر جو ہے وہ ہمارا بادشاہ بن گیا، ما فیا لحفنا ما بال ملک ابی بکر،
دین ابی بکر ملک ابی بکر، ابو بکر کی بادشاہت. ایورثھا بکرن اذا مات بعد، اگر ابو بکر، بکر کا ابا مر جائے تو اپنے بعد جو ہے وہ بکر کو اپنا جانشین بنائے گا، وہ بھی بادشاہ بنے گا. فتلک لامر اللہ قاسمۃ الظہر، تو یہ تو ہمارے کمر توڑنے والی بات ہے کہ وہ ادھر جا کے بادشاہ بنتے ہیں، ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ کتاب الفصل فی فصل الملل والاہواء والنحل، تالیف ابن حزم الظاہری، طبع دار الجیل، سنہ 1996 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 214 میں. وطائفة بقیت علی الاسلام ایضا، ایک طائفہ تھا مسلمانوں کا جو کافر نہیں ہوئے، الا انہم قالوا، انہوں نے یہ کہا تھا نقیم الصلاۃ، ہم نماز ادا کریں گے، وشرائع الاسلام، اور اسلام کی جتنے احکام ہیں بجا لائیں گے، زکوٰۃ بھی بجا لائیں گے. الا اننا لا نؤدي الزکاۃ الی ابی بکر، لیکن ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں، ابو بکر کو نہیں دیں گے زکوٰۃ، ہمارا جو مال ہے، ہمارے قوم میں فقیر ہیں، غریب ہیں، ان کو دیں گے. ابو بکر کون ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو نہیں کہ ابو بکر کو زکوٰۃ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب ہے کوئی آیا قرآن میں؟ نہیں ہے. ولا نعطي طاعة لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کو اپنا خلیفہ امام نہیں مانتے، بھائی نہیں مانتے. وكان هؤلاء كثيرا، اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. الا انهم دون من ثبتت على الطاعة، لیکن ان کی تعداد جنہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا تھا ان سے کم تھا، لیکن ان کی تعداد تھی ویسے بہت زیادہ. اور پھر وہی شعر و نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا عزیزوں. تو پھر ابو بکر کی خلافت کی جو اجماع کی بات ہو رہی نا، اجماع کچھ بھی نہیں ہے، اجماع ہے. جنہوں نے مخالفت کی ان لوگوں نے ان کو ذبح کیا، ان کو خوب تار و مار کیا، ان کو خوب ان لوگوں نے سبجوگیٹ کیا، مردوں کو ذبح کیا، عورتوں کو انہوں نے اسیر بنایا، کافر کی طرح مسلمانوں کے ساتھ کافر جیسا انہوں نے سلوک کیا. یہ کتاب غریب الحدیث لے الخطابی البستی، سنہ 388 میں اس کی وفات ہوئی ہے. کتاب چھپی جامعۃ ام القری حجاز میں، جزء اول، سنہ 1982 میں کتاب چھپی ہے. فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر یرید ملکہ، دین سے مراد کیا ہے؟ ملک. دین سے مراد دین ابو بکر، دین ابی بکر یعنی ابو بکر کی بادشاہت. ابو بکر عربی زبان میں دین بادشاہت کو بھی بولتے ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، اب ابو بکر نے ان لوگوں کو مرتد کہہ کر ان کے ساتھ قتال کیا، جنگ کیا نا. یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، یہ لوگ اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ ہم ابو بکر کو نہیں دیں گے. اور یہ کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت تو نہیں کہ آپ پہ واجب ہے کہ ابو بکر کو زکوٰۃ دے دو. اور خود ان لوگوں نے بخاری میں روایت نقل کی ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتال کفر سباب المسلم فسوق وقتال کفر، کہ کسی مسلمان کے ساتھ جنگ کرنا، ناجائز جنگ کرنا کفر ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر خلافت پہ اجماع، یہ اجماع ہے؟ او بھائی یہ اجماع ہے، اس کی خلافت خود کفر ہے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کا خون بہایا. ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب البخاری محمد ابن اسماعیل البخاری، چھاپ دار حیات تراث، سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پر کتاب الزکوٰۃ ہے، یہاں پر کتاب الزکوٰۃ کے صفحہ نمبر 252 میں ذیل میں صفحہ حدیث نمبر 1399 ملاحظہ فرمائیے. لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. وکان ابو بکر، اور ابو بکر بادشاہ بن گئے، خلیفہ بن گئے. وکفر من العرب، کفر من کفر من العرب، اور عرب میں سے جو لوگ کافر بنے تھے وہ کافر بنے، ٹھیک ہے. ان کا کفر کیسا کفر تھا؟ یہ اب ان کو کہتے ہیں یہ کافر. یہ خود عمر کے کلام سے پتہ چلتا ہے. فقال عمر نے کہا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تمہیں کس مجوز کیا ہے تیرے پاس اے ابو بکر کہ تم ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو گے؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاد کروں، قتال کروں لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ شہادت دے دیں لا الہ الا اللہ. بس جب شہادت لا الہ الا اللہ کی دی انہوں نے، فمن قالها فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على اللہ. تو جس نے شہادت لا الہ الا اللہ کی دی، اس کا جان، اس کا مال محفوظ ہے، مگر یہ کہ مثلا کوئی شخص کیا کرے، زنا کرے، مثلا کوئی شخص
کسی شخص کو قتل کرے تو پھر اس کے قصاص ہو، وإلا اس کی جان محفوظ ہے۔ حدیث ابو ہریرہ کی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کنورسیشن کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ ابو بکر اور عمر کے درمیان۔ ابو بکر چاہتا کہ چڑھائی کرے، حملہ کر دے ان قبائل پر جو اس کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو عمر اعتراض کر رہا ہے کہ تم کیسے تیرے جائز ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں اس وقت تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو پھر جائز نہیں ان کے ساتھ قتال کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر پتہ یہ چلا کہ جن کو یہ مرتد کہتے تھے، عمر کے اپنے اعتراض سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اعتراض کر رہا ہے ابو بکر پر کہ تم ان پہ کیوں چڑھائی کرنا چاہتے ہو؟ تو جن کو وہ کافر کہتے ہیں وہ کافر نہیں تھے، جن کو یہ مرتد کہتے ہیں وہ بہت کم تھے، مسلمہ کے اصحاب جو تھے، باقی جو مسلمان تھے وہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے بھائی، پر یہ دعا کرتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ اجماع، خاک اجماع، یہ سب مسلمان تھے، صحابہ تھے۔ ابو بکر نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کیا میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ فإن الزکاة حق المال، زکوٰۃ حق مال ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا بھی مال دیتے تھے، کوئی بچڑا دیتے تھے، کوئی اونٹنی دیتے تھے، اگر وہ مجھے نہ دینا، مالی دنیا پہ جنگ ہو رہی ہے کہ مجھے کیوں نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے کیوں پیغمبر کو دیتے تھے تو مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ اور بھائی پیغمبر پہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، خود من اموالہم صدقہ، ان کے اموال سے تم زکوٰۃ لے لو۔ پیغمبر تیرے پہ کہاں آیت آئی ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے سنا کہ ابو بکر کو زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ اگر مجھے نہیں دیا تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ تیری خلافت کی تو اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو صرف اجماع کی ادعا کرتے ہو، اور وہ صحابت سے سب مخالف ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو خلیفہ، نہیں مانتے اس کو، نہیں دیتے۔ تم پہلے تو صحیح خلیفہ بنو نا پہلے، پھر اگر کوئی حدیث ہوتی کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف کو زکوٰۃ دینا ہے تو اس کے خلیفہ کو بھی دینا، اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی پھر بات بنتی نا۔ تیری تو خلافت ہی نہیں بنی ہے، خلافت نہ قرآن میں نہ سنت میں، خلافت کہاں سے بناتے ہو؟ خلافت تم اجماع سے بناتے ہو، اجماع تو ہے ہی نہیں۔ وہ اتنے صحابہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بچڑا بھی دیتے تھے، ایک اونٹ بھی دیتے تھے، ایک دمبا بھی دیتے، اگر مجھے نہ دیں تو میں ان کے ساتھ قتل کروں گا۔ مالی دنیا پہ ہے نا جنگ۔ پیغمبر کو دیتے تھے زکوٰۃ اس لیے عزیزو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں واجب قرار دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ان کے اموال سے زکوٰۃ اخذ کرو، ان کی زکوٰۃ سے جب اموال سے اخذ کرو گے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نفس کو پاک کرو گے اور ان کو تم پاکیزہ بناؤ گے۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اگر ابو بکر نے کسی سے زکوٰۃ لیا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا، اس کا نفس پاک ہو جائے گا؟ اور ان صلاتک سکن لہم، ان سے جب تم زکوٰۃ لے لو تو ان کے لیے دعا کرنا، تیری دعا ان کے لیے کیا ہے؟ باعث آرامش ہے۔ تو ابو بکر کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ ابو بکر کی دعا بھی باعث آرامش ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب فتح الباری بشرح جامع البخاری تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی الجزء الرابع عشر طبع دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 1428 میں۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وَصِنْفٌ مَنَعُوا الزَّكَاةَ وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى، ایک جماعت تھے جنہوں نے زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں دی ہے، انہوں نے اس آیت کا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان الصلاة سكن لهم فزعموا ان دفع الزكاة خاص به لا غيره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم فكيف تكون صلاتهم سكنا لهم۔ انہوں نے کہا ابو بکر کو ہم دیتے ہیں، ابو بکر ہمارے نفس کو پاک کرے گا، ابو بکر کو کیوں دے دیں؟ ابو بکر ہمارے لیے دعا بھی کرے، اس کی دعا ہمارے لیے کیوں سکن کا باعث، آرامش کا باعث؟ یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے۔ یہ کتاب عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری تالیف العینی، چاپ دار الفکر۔ میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں ایک جلد نمبر ہے 25، اس میں
صفحہ نمبر 30 میں عینی صاحب فرماتے ہیں طائفة منهم منعوا الزكاة بشبهة أن صلاة أبي بکر ليست سكنا لهم بخلاف صلاة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات دیتے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو ہماری باعث آرامش ہے. ابو بکر کہاں ہے قرآن میں؟ ابو بکر کا کہاں لکھا ہے قرآن میں اس کو زکات اس کو دینا چاہیے؟ ہم زکات اپنے قوم میں دیں گے، زکات اپنے قوم کے فقراء کو دیں گے، جیسے بخاری میں بھی موجود ہے کہ اپنے قوم کو دینا چاہیے. صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب الزکاہ میں صفحہ نمبر 252 میں حدیث نمبر 1395 میں معاذ ابن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجا ہے تو فرمایا ہے کہ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ. لوگوں کو یہ سمجھاؤ، شہادتین کے بعد لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان کے اموال پہ زکوٰۃ واجب ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. زکوٰۃ میں حکم کیا ہے کہ اغنیاء سے لیا جاتا ہے اور غریبوں کو دیا جاتا ہے. اور ابو بکر کو نہیں دیا جاتا، ابو بکر کو دے دو، ابو بکر کو دے دو، مجھے دے دو، مجھے نہیں دے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. یہ کوئی ہے؟ یہ کوئی دین ہے بھائی؟ اور اس کی خلافت پہ اجماع ہے. سبحان اللہ، یہ اجماع ہے تمہاری خلافت پہ ابو بکر. زکوٰۃ اغنیاء سے لیا جاتا ہے، پیسے والوں سے لیا جاتا ہے، فقراء میں غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نہ کہ ابو بکر کو. کتاب معالم السنن للحافظ الخطابی البستی متوفى سنہ 388. یہ کتاب ہے شرح سنن ابی داؤد. کتاب چھپی ہے المطبعہ العلمیہ بحلب لبنان میں چھپی. کتاب الزکاہ میں صفحہ نمبر 4 میں وفي ضمن كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها. مانعین زکات جو کہا جاتا ہے وہ لوگ زکات کو مانتے تھے اور نہیں کہتے تھے ہم زکات نہیں دیتے. الا ان رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على ايديهم في ذلك كبني يربوع فانهم قد جمعوا صدقاتهم وارادوا ان يبعثوا بها الى ابي بكر فمنعهم مالك بن نوير عن ذلك وفرقها فيهم. انہوں نے اپنے زکات جمع کیا اور کہا کہ ہم ابو بکر کو بیچتے ہیں، لیکن ان کے قوم کے وہ اکابر نے کہا، قوم کے اکابر نے کہا کہ نہیں، اپنے غریبوں میں بانٹ دو بھائی. یہ لوگ زکات کے منکر نہیں تھے بھائی. کیا کہا کہ بھائی زکات کا شروع سرے ہی سے انکار. یہ ابو بکر کو زکات نہیں دے رہے تھے اور کہتے تھے ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے. ختم بات، خلیفہ نہیں مانتے. تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر خلیفہ اجماع کی جب بات ہوتی ہے نا، ان کی یہ سب مسلمان تھے، ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے اور ان کو قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. مردوں کو ذبح کیا، عورتوں کے ساتھ ان لوگوں نے زنا کیا اور عورتوں کو اپنے قبائل میں انہوں نے بانٹ دی اپنے درمیان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہنے کا مقصد ہے میرے محترم ناظرین، اب واپس آتے ہیں ابو بکر کی خلافت پر. اب میں آپ کے کال لوں گا. جو آپریٹر صاحب سو رہے ہیں، کال ملانا چاہیں تو بسم اللہ کر. میں نے 1.5 گھنٹے بات کی ہے، زیادہ لمبی بات نہیں ہے، 1.5 گھنٹہ. کہنے کا مقصد میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت کی تصحیح ہمیں تصحیح دکھاؤ. اس کی خلافت کس چیز سے ثابت ہے؟ قرآن سے تو ثابت نہیں ہے، سنت سے تو ثابت نہیں. اس کی خلافت پہ اجماع تو ہے ہی نہیں. ہم شیعہ مسلمان ہیں، خلافت اس کی نہیں مانتے. اہل بیت علیہ السلام اس کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، اتنے صحابہ اس کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. تو اجماع بھی نہیں ہے، تو اس کی خلافت کی صحت نہیں ہے نا. شریعت میں اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس کی خلافت نہ صرف غیر شرعی ہے، اس کی خلافت اس کی کفر کی دلیل ہے. عائشہ کے ابا، عائشہ کے والد صاحب کے کی خلافت وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ. اب ابو بکر کی خلافت جب واضح ہو گیا میرے عزیز کہ اب کفر کو بھی چھوڑ دو، کم از کم اس کی خلافت غیر شرعی ہے، یہ تو ثابت ہے غیر شرعی ہے. جب غیر شرعی ہے تو اس کی بات ہی ختم ہے. شیعوں کی بات ثابت ہو گئی نا.